ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ شہنشاہ سخن، استاذ زمن، برادر اعلی حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کیسے پیارے اشعار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت میں کہے ہیں کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خوشبختی تو دیکھیے، قابل رشک بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات آپ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ جس سے محبوب خدا دو عالم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اسے اور کیا چاہیے؟ ہم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا شعر نہیں پڑھتے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ اکبر فرمائے، جس میں یہ بیان ہے قیامت والے دن اللہ پاک سب اگلوں اور پچھلوں کو جمع کر کے اپنے محبوب سے فرمائے گا، کل احد یطلب رضایا وانا اطلب رضاک، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، لیکن اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں۔ پھر اسلامی میں یاد رکھیے، محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آخرت میں اللہ پاک کی طرف سے اہل جنت کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک کی رضا انہیں نصیب ہوگی، اللہ پاک کی رضا نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا ملتی کیسے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ بہم عہد باندھتے ہیں وصل ابد کا، رضا خدا اور رضا محمد، یعنی یوں سمجھے کہ آپس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پختہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ دونوں یہ رضائیں جو ہیں، یہ دونوں خوشنودیاں جو ہیں وہ ایک ساتھ رہیں گی۔ جسے اللہ پاک کی رضا چاہیے وہ کس کو راضی کر لے؟ کس کو راضی کر لے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے، انشاءاللہ ان کی بات مان لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اعلیٰ ہے۔ عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ جی ہاں، ایک جگہ پر میں موجود تھا، میں نے وہاں پر یہ پوچھا کہ بھائی کس کس نے جو ہے نا وہ اسٹیٹس پہ قرآن کریم کے حوالے سے لگایا؟ سب نے کہا بھائی ہم نے بھی لگایا، سب نے لگایا۔ میں نے کہا کل کے دن میں قرآن پاک کتنوں نے پڑھا؟ یہ کوشچن مارک تھا۔ ہمیں تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے، دعوت اسلامی نے کیسی زبردست ترغیب دی ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان ایک ایک نمازی تک پہنچیے، ایک ایک کو میسج کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید درست پڑھنا سیکھو، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو۔ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ جامع القرآن ہے، جنہوں نے قرآن جمع کیا۔ آئیے میں آپ کو چند باتیں ان کے تعارف کے حوالے سے سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرینڈ سن بھی ہیں۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ ذرا دور کے رشتے سے مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں بھانجے بھی لگتے تھے، سابقین اولین میں سے ہیں، ابتدائی میں اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا چوتھا یا پانچواں نمبر تھا، فورتھ اور ففتھ، ٹھیک ہے نا۔ عشرہ مبشرہ یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے والے یہ 10 صحابہ کرام علیہ رضوان میں ان کا بھی شمار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے ایک ایک کر کے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں دے دی۔ آپ سوچئے آج کل اگر رشتہ آئے اس کے بعد لڑکی والے کیسا کھنگالتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے کو پورا دادا پردادا تک کو کھنگال ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے گھر کو پتہ کر لیتے ہیں۔ آپ سوچیں جن کی حکمت اور دور اندیشی کا عالم کیا ہوگا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر کیسی کیسی باتیں نظر آئی ہوں گی کہ ایک بھی نہیں 2 شہزادیوں کا نکاح۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وہی فرمائی کہ میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کروں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ان میں سے ایک کی وفات ہوتی تو میں دوسری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا اس کا انتقال ہوتا تو میں تیسری عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یہاں تک کہ میں اپنی 100 کی 100 شہزادیاں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، یہ 2 نور والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ امیر علیہ سنت نے کیسا زبردست شعر کہا ہے، نبی کے نور دولے کر وہ ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور دولے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کثرت رائے میجورٹی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ بنے۔ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ کتنی عرص تک؟ 12 سال تک۔ 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری کو بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومیت کے ساتھ یہ شہید کیے گئے۔ عاشقان رسول الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ترجمہ کنز الایمان، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ سب صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب جس سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا جائے اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ آئیے قرآن سے اس کا جواب سنیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 101 تا 103 توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم من الحسنى لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اس کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان کچھ اس طرح ہے، بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ کس سے دور رکھے جائیں گے؟ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ فرمایا وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ، یہ جو لفظ ہے نا فزع الاکبر، فزع الاکبر، اس پر مفسرین نے بہت بڑا کلام کیا ہے، اس کے معنی بڑی گھبراہٹ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ بڑی گھبراہٹ یہ غمگین نہ کرے گی
اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کہ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. قرآن فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جن سے اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے. یہ لفظ ہے نا حسنہ، یہ بڑا زبردست لفظ ہے. ان کو 5 فضیلتیں عطا ہوں گی. کتنی فضیلتیں؟ 5. فرمایا پہلی یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ہم کیا کہتے ہیں کہ 4 یاران نبی جنتی جنتی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک غیب کی خبر دی. فرمایا ایک مصیبت جو انہیں پہنچے گی، اس کے بعد یہ جنتی ہیں. یہ مصیبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ کی خلافت کے آخری زمانے میں پہنچی. بعض شرپسند باغیوں نے آپ کے مکان مبارک کو گھیرے میں لے لیا، جس کے سبب آپ کا گھر سے نکلنا اور پانی وغیرہ بند ہو گیا. حضور علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا کہ آپ کا گھر سے نکلنا، کھانا پینا وغیرہ یہ بند ہو گیا. اللہ اکبر. یہ جو مصیبت آپ کو پہنچی حضور علیہ السلام نے اس کی بہت پہلے یہ خبر جو ہے وہ دے دی تھی. اللہ اللہ. اسی لیے وہ کتنا مشہور شعر ہے کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. کیا فرمایا کہ وہی ہیں پیک کرے شرم و حیا وہ ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. اور کیسا حیا کا مقام تھا کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں جنت عدن میں داخل ہوا. وہاں بڑی آنکھوں والی خوبصورت حور تھی. میں نے اس سے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ حور بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلمن شہید کیے جانے والے خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. جس آئینے میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا. اللہ اکبر. ایک سوال ہے، کوشچن ہے کہ کیا جنت میں بجلی چمکے گی؟ کیا جنت میں بجلی چمکے گی؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں بجلی چمکے گی؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب عثمان ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جایا کریں گے تو ان کے لیے جنت میں بجلی چمکا کرے گی. ان کے لیے جنت میں بجلی چمکا کرے گا. اللہ پھر اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یقیناً قطعی جنتی ہیں. جنتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار خود مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جنت خرید بھی ہے. آپ نے کب اور کیسے خریدی؟ آئیے اس کے چند واقعات، آپ کو ایمان افروز واقعات آپ کو سنا دوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد حرام شریف یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اس مسجد کی توسیع یعنی ایکسپینشن کی ضرورت تھی. اس کے لیے قریب میں گھر خریدنا تھا. سرکار علی وقار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھر کے مالک سے فرمایا تم یہ گھر مسجد حرام کی توسیع کے لیے دے دو، میں تمہیں جنتی گھر کی ضمانت یعنی گارنٹی دیتا ہوں. اس شخص کو شاید اس ضمانت کی اہمیت معلوم نہیں تھی، چنانچہ اس نے گھر دینے سے انکار کر دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ جلدی سے اس گھر کے مالک کے پاس پہنچے، اسے مسلسل سمجھاتے رہے، اس کا ذہن بناتے رہے. آخر اسے گھر بیچنے پر راضی کر لیا. 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 دینار یعنی سونے کے سکوں کے بدلے وہ گھر خرید کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں گھر مسجد حرام میں شامل کر دینے پر آپ نے اس کو جنتی گھر کی ضمانت دی، اب وہ گھر میرا ہے، کیا آپ مجھے وہی ضمانت دیتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یعنی ہاں تمہارے لیے بھی وہی ضمانت ہے. یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ گھر مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک بار مسجد نبوی کی توسیع تھی، اس کی ایکسپینشن تھی. قریبی ایک زمین کا ٹکڑا تھا. مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاٹ مسجد میں شامل کرنے پر جنتی گھر کی خوشخبری سنائی. جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی
آپ جلدی سے اس پلاٹ کے مالک کے پاس پہنچے، پلاٹ خریدا اور مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ مدینہ پاک میں بنو نجار کا ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس باغ کو خرید کر مسجد بنا دے؟ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہل کی اور وہ باغ خرید کر مسجد بنا دی۔ اس پر مالک جنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنتی باغ کا وعدہ یعنی پرومس فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مسجد الحرام دیکھیے، مسجد نبوی دیکھیے اور مسجد دیکھیے، کہاں کون آگے بڑھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیے کہ مسجد بنانا، اس کو آباد کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ دنیا میں 3 مسجدیں سب سے افضل ہیں۔ کتنی مسجدیں؟ 3 مسجدیں۔ ذرا مل کے کتنی مسجدیں؟ 3 مسجد۔ اور میں سب سے پہلے مسجد حرام، جہاں پر کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف۔ دوسرا مسجد نبوی شریف۔ تیسرا مسجد اقصی۔ یہ تینوں مسجدیں اللہ پاک کے نبیوں نے تعمیر فرمائی۔ مسجد الحرام کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، طوفان نوح کے بعد اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ مسجد اقصی کی سب سے پہلی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی۔ اور مسجد نبوی کی تو کیا شان ہے کہ اس مبارک مسجد کو سب سے افضل نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا ہے۔ کاش ہمیں بھی مسجد بنانے کی توفیق ملے، اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہو تو پوری کی پوری مسجد بنایا۔ ہم ایک مرتبہ نگران شورا کے ساتھ ایک ہمارے نوجوان اسلامی بھائی، ہمارے دوست، ان کا انتقال ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ان کے گھر والے ان کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، تحریک بھی ہے، آپ بھی ہمت کریں، کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بے شمار برکتیں یہ ہاتھ آئیں گی۔ اس طریقے سے بیر روما کا جو کنواں تھا، جو ایک یہ یہودی کا تھا، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا۔ تو کتنی چیزیں یوں سمجھے کہ آپ نے یہ خریدیں، ٹھیک ہے نا، اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں دے دیں۔ اس سارے میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ثواب بھی ہے اور ویلفیئر ٹائپ کام بھی آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے ایک مرتبہ سوال ہوا جس کا کچھ خلاصہ یہ تھا کہ قحط سالی وغیرہ کے موقع پر چند لوگ ڈونیشن جمع کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں 60 حدیثیں لکھی۔ کتنی حدیثیں لکھی؟ 60 حدیثیں لکھی، اور فرمایا کہ 25 فائدے ملنے کی امید ہے، انشاءاللہ الکریم بری موت سے بچیں گے۔ فرمایا کہ عمر لمبی ہوگی، رزق کی وسعت ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، خیر و برکت پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، برائی کے 70 دروازے بند ہوں گے، شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی یعنی ایڈورسٹی دور ہوگی، خوف دور ہوگا، دلی سکون نصیب ہوگا، اللہ پاک کی مدد شامل حال رہے گی، رحمت الہی واجب ہوگی، فرشتے ان پر درود بھیجیں گے، نیک کاموں کی توفیق ملے گی، اللہ پاک کے غضب سے نجات ملے گی، گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت واجب ہو جائے گی، غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، ٹیڑے کام درست ہو جائیں گے، آپس میں محبت بڑھے گی، کھانے میں برکت ہوگی، بارگاہ الہی میں درجات بلند ہوں گے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرمائے گا، روز قیامت وہ جہنم سے امان میں رہیں گے، آخرت میں اللہ پاک کی رحمت اور احسان نصیب ہوگا، اور خدا نے چاہا تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب سے پہلے جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں اس کا بھی موقع دیا۔ کس طرح؟ اس کا کتنا زبردست شعبہ ہے FGRF، ٹھیک ہے، کیسی زبردست ہے، کوئی سمجھے کہ کبھی ارتھ کویک آ جائے، کبھی فلڈ آ جائے، کیسی یوں سمجھے کہ کوششیں دنیا بھر کے اندر الحمدللہ یہ دعوت اسلامی والوں نے یہ کی۔ اللہ اکبر۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ڈاکٹر اقبال کے وہ اشعار نہیں جب اسمبلی میں پڑھا کرتے تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں یہ بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلند رتبہ صحابی ہیں، حضور علیہ السلام سے ایک بار نہیں کئی بار جنت خریدی، اور جتنا دیتے گئے اتنا معاملہ بڑھتا گیا۔ اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے۔ مرکزی یا شمالیہ کے اندر آج بھی ایک ہوٹل ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وقف عثمان بن عفان۔
فرمایا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اب تک وہ ان کا سمجھیں کہ وہ اکاؤنٹ وہ چلتا آ رہا ہے. دیکھیے اللہ اکبر. مسجد الحرام کی توسیع میں آپ نے حصہ ملایا, مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ ملایا, بیر روما خرید کر وقف کیا. غزوہ تبوک کا تو کیسا موقع تھا, جنت آپ نے حاصل. کاش ہمارا بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بن جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ترغیب بہت دلاتے ہیں, بہت ترغیب دلاتے ہیں, مگر یہ کہ خود پہ جب آتی ہے نا تو کتنے دے 100 ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے, ضروری نہیں کہ جو لاکھ روپے خرچ کرے گا وہی قابل قبول ہے, جس نے بھائی 1 ملین دیا وہی قابل قبول. نہیں, اس پر نہیں ہے کہ اس کا حجم کتنا ہے, ٹھیک ہے, اس پر ہے کہ کتنا دل سے آدمی یہ خرچ کرتا ہے. اللہ تو بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ نا کہ وابتغ فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر. کہیں مسجد کا سنا ہے پیسے ڈال, کہیں فلانا سنا ہے پیسے ڈال, کہیں یہ سنا ہے پیسے ڈال. ڈالے یار, ہمت کر, کوشش کر, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں ہاتھ آئیں گی. کیوں؟ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے, بری موت کو دفع کرتا ہے. فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کرو, بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے, قبر کی گرمی سے بھی بچاتا ہے. اللہ پاک صدقے کی برکت سے تکبر بھی دور فرماتا ہے, اور فرمایا کہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے, جن میں کمتر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہے. بدن نہیں بگڑ جاتے ہیں لوگوں, فرمایا بدن بگڑنا اور سفید داغ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہمیں اس نے دیا ہے تو ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں قبرستان کی حاضری کی سنتیں اور آداب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو, کیونکہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. جو اپنے والدین دونوں ایک کی قبر کی ہر جمعے کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا. میری آپ سب سے گزارش ہے, ہر عاشق رسول کو آپ دعوت دیجئے کہ بھئی قرآن پاک پڑھ لیجئے, قرآن پاک پڑھ لیجئے, قرآن پاک پڑھ لیجئے, ٹھیک ہے نا. آپ کے گھر کے اندر بچے ہیں, ذہین ترین بچے کو حفظ کے لیے مدرسۃ المدینہ میں بھیجیے. ذہین ترین بچے کو قرآن کا علم سیکھنے کے لیے اسے جامعۃ المدینہ کے اندر بھیجیے. آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھانا آتا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. آپ کیوں ابھی تک محروم ہیں یار؟ آپ کیوں عشاء کے بعد چپل اٹھا کر گھر چلے جاتے ہیں؟ آپ کیوں قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھاتے یار؟ آپ نیت کریں, آپ ہمت کریں کہ نہیں اب میں اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھاؤں گا. ترکیب نہیں ہے مسجد میں, کوئی بات نہیں. کیا گھر بھی نہیں ہے؟ لوگ گھروں کے اندر ٹیوشن نہیں پڑھاتے؟ لوگ کیا دکانوں پر ارینجمنٹ نہیں کرتے؟ آپ کریں یار, ترکیب بنائیں یار, کوشش کریں. ہر گلی کوچے چپے چپے میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید درست پڑھانے کی کوشش میں جو ساتھ دے گا وہ زوردار نعرہ لگا انشاءاللہ. سب کوشش کریں, میرے برابر میں نہیں ہو پا رہا, میں کوشش کروں. یہ نہیں کہ اس کو کہہ دیا یہ فلانا ذمہ دار ہے, کہہ دیا یار اب یہ جانا میں نے, نہیں. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس گھر کی چابی کہاں ہے, کون آئے گا, کون پڑھائے گا, سب یہ کریں. یہ دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں خود دیکھیں گے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث پاک کے حوالے سے سنا دوں. فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, جس نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور اس پر عمل کیا, فرمایا کہ البس والداہ تاجا یوم القیامت, اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس, کہ جس کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی. تو جو قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا, جس نے نمازیں پڑھی, ٹھیک ہے نا, نمازیں پڑھی. قرآن کا حکم کیا ہے؟ 700 سے زائد مقامات پر نماز کی تلقین ہے. اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. فرمایا فویل للمصلین, خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نمازوں سے اپنے غافل ہیں. اللہ اکبر. تو قرآن کا سب سے بنیادی حکم نماز. تو قرآن پڑھنا ہے, اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے, اور پوری دنیا میں انشاءاللہ عز و جل اس پیغام کو عام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ, تعبیر یہ دی
گنتی کی ہے، اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔